السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ابے بیٹھ پگلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ علق سورہ نمبر 96 کی شروع کی 5 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اصلاح معاشرہ کے تعلق سے چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین. دیکھیے، سب سے پہلی وہی جو اتری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہے اقرا، پڑھو. لیکن صرف اقرا نہیں ہے، پڑھو نہیں ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو ہمیں اور آپ کو وہ پڑھائی پڑھنی ہے جو اللہ سے ملا دے، وہ پڑھائی نہیں پڑھنی ہے جو اللہ سے دور کر دے. بسم اللہ کر کے دوا دینے والے ڈاکٹر صاحب چاہیے یا پھر یہ ڈاکٹر جو میں بولنے جا رہا ہوں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ابے بیٹھ پگلا کہیں کا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ابے بیٹھنا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ابے بیٹھنا. اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے، وہ کتنی آسان اردو میں بات کر رہا ہوں میں. مشجع، مقفع، بھاری عبارت تو ہے نہیں. ایک صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو سلام کیا، مسلمان ڈاکٹر ہے وہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جواب کیا ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام. تو ڈاکٹر صاحب کیا بولتے ہیں؟ ابے بیٹھ. بولیے، ایسے ڈاکٹر بنانا ہے بیٹے کو؟ ارے وعلیکم السلام بول کے سیدھا بولتے بیٹھ جائیے تو چلے گا. اچھا، تمہارے پروفٹ کا نام کیا ہے؟ محمد صاحب. کیا نام ہے؟ محمد صاحب. یعنی اس کو صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں معلوم ہے. اچھا چاچا، آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ ابھی میں بوڑھے لوگوں کے گھر میں رہتا ہوں. کیا کرتے ہیں وہاں؟ میرا بیٹا امریکہ میں کما رہا ہے. تو صحیح ہے، بیٹے کو پیسے کی مشین بنایا، وہ پیسہ چھاپ رہا ہے. بات صحیح ہو رہی ہے نا؟ اور آج کل تو ہم اور آپ ہر چیز فری میں چاہتے ہیں. بولیے، فری میں چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ پڑھائی بھی فری میں، لیکن شادی فری میں نہیں. کاش کہ شادی بھی فری میں کر لیتے. جہاں کھچڑی ملے الحمدللہ، اچھی بات ہے، کیونکہ کھچڑی کھائیں گے تو بھیتری چلا جائے گا. دیکھیے معراج بھائی مسکرا رہے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ کھچڑی کھائیں گے تو بھیتری چلا جائے گا. آپ لوگ کیا کھچڑی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ کھچڑی ملتی ہے نا بھائی. سرکار کتنا خرچ کر رہی ہے کھچڑی. اور سرکاری نوکری والے کے پاس تنخواہ بھی بہت زیادہ، پیسہ بہت زیادہ ہے. اور جتنا زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے اتنے زیادہ وہ پریشان ہیں. آپ دیکھ لیجئے، ایک صاحب مولوی صاحب کے پاس آئے. اب دیکھیے معراج بھائی بہت غور سے سن رہے ہیں. مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہا، مولوی صاحب آپ کی تنخواہ ہے، آپ کی سیلری ہے 5,000 اور میری ہے 25,000. 25,000 نہیں ہوتی آج کل، 50,000 ہے. آج ہی ایک صاحب کا فون آیا تھا میرے پاس، غور سے سنیے گا. بیٹیا پڑھے گی تب نہ آگے بڑھے گی. ایک صاحب کا فون آیا، میاں بیوی دونوں ٹیچر ہیں، بیوی 50 کے اوپر کماتی ہے. تو جب بیوی کمانے والی گھر پہ آئی ہے تو بڑا مسئلہ ہے. بات نہیں مان رہی ہے وہ، کیونکہ کما رہی ہے وہ.
تو ایک صاحب آئے، کہا مولوی صاحب آپ کی تنخواہ میں بڑی برکت ہے، یہ 5,000 میں برکت کہاں سے چلی آئی؟ تو کبھی کبھی مولوی صاحب لوگ بھی ذرا مذاق کرتے ہیں. کیا مذاق کرتے ہیں؟ اچھی بات ہے، میری تنخواہ واقعی برکت والی ہے تو آئندہ مہینے سے ادلا بدلی، میری برکت والی آپ رکھ لیجئے، آپ کی جو برکت والی نہیں وہ ہمیں دے دیجئے. یہ کیسے ہوگا؟ جیسے کہ ایک امام صاحب نے دعا کی کہ اے اللہ متولی صاحب کے بیٹے کو سرکاری نوکری ملا دے لیکن تنخواہ اتنی ہی ملے جتنی میری ہے. تو متولی صاحب ناراض ہو گئے، ارے یہ کیا، اتنے میں پیٹ کیسے چلے گا؟ ارے جب آپ کے بیٹے کا نہیں چلے گا تو مولوی صاحب کا چلے گا؟ میرے بھائیو، آج کل تعلیم پیسہ کمانے کے لیے ہے، تربیت کے لیے نہیں ہے. پیسہ بتا دوں، گھوس لے لے کر گھوس لے لے کر گھوس لے لے کر اور گھوس دے دے کر، غور سنیے گا، گھوس لے لے کر اور گھوس دے دے کر جو مدرسے میں بھی سرکاری جاب لے رہا ہے یا اسکول میں لے رہا ہے وہ بچے کو پڑھائے گا؟ آج کل گھوس کتنا چلتا ہے؟ مولوی صاحب ہم کو کیا معلوم؟ ہاں کیا معلوم، سب معلوم ہے آپ لوگوں کو. معمولی گھوس سرکاری جاب کے لیے، چاہے مدرسہ سرکاری والا ہو یا اسکول سرکاری والا ہو، 10-20 سے کم ہے کیا؟ تو جو گھوس دے کے آئے گا وہ کیا بچوں کو پڑھائے گا؟ اس لیے اسکولوں میں بھی مافیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مافیا لوگ، مافیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے کیونکہ بھاری اردو بول دیا. اب اس کو ہمیں بھی تھوڑا ڈیولپ لگا رہا ہوں. مافیا کا مطلب ہے، مثال کے طور پر میں ہوں تو میرے بعد میرا بیٹا ہی رہے گا، یا جتنی سیٹ خالی ہوگی میری بیٹی آئے گی، میرا بیٹا آئے گا، میرا سسر جی رہے گا، تو میرا ناتی رہے گا، تو میرا پوتا رہے گا، چاہے وہ کسی کام کے لائق رہے. یہ مافیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی بات نہیں کر رہا، کہیں بات نہیں ہو رہی. کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا کوئی کھل کے بولا ہو؟ تعلیمی مافیا اور انہی کے خاندان کے لوگ، اور ماشاءاللہ لمبی تصویر رکھے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ الحمدللہ سب رکھا ہوا ہے. حاجی صاحب ہیں، چل رہا نہیں چل رہا؟ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ جا کے دیکھیے. تو آج تعلیم حاصل کر رہے ہم اور آپ پیسے کے لیے، اس تعلیم میں مزہ نہیں ہے. تعلیم حاصل کیجئے انسان بننے کے لیے، ورنہ حیوان بنیے گا اور حیوانوں کی طرح زندگی گزاریے گا. وہ چل بھی رہا، دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ. اگر تعلیم آپ کو یہ کہتی ہے، اگر تعلیم آپ کو یہ سکھاتی ہے، چاہے کوئی بھی تعلیم سکھائے، ایجوکیشن سکھائے، کسی کا موبائل رکھا ہوا ہے اس کو لے لو، یا بیگ لے کے جا رہا ہے اس کو جیب میں مار دو اور اپنے میں گھسا کے رکھ لو، تعلیم کہیں سکھاتی ہے؟ یہ سب نہیں سکھاتی ہے. لیکن تعلیم، ایجوکیشن، آج کل لوگ عقل مند تو ہیں لیکن درد مند نہیں ہیں. مثال، جیسے کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، تو جب کوئی آدمی ڈوب رہا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانی میں ہیل کے جائیے، اس کو نکال کے لائیے، ہے کہ نہیں؟ وہاں جائیے، ہیل کے جائیے، اس کو نکالیے. اور میں گجرات کے اندر جو کہاں ہوا ہے، موربی میں جو ہوا، جھولوا جو جھول رہا تھا، پلوا جو گر گیا، میں سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں ان سبوں کو، پولیس والوں کو بھی، فوجیوں کو بھی، اور اس مسلم نوجوانوں کو بھی جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کئی ہندو بھائیوں کو بچایا ہے. یہ ہے انسانیت. یہ تعلیم جہاں بھی ملتی ہو اس کو لے لیجئے. وہاں دھرم نہیں دیکھا، دین نہیں دیکھا، دیکھا تو انسان ڈوب رہا ہے، اور وہ خون دیکھا کہ اس کا خون اور میرا خون دونوں برابر خون ہے. آج جان بچانا ضروری ہے.
تو چلیے ایک آدمی ڈوب رہا ہے تو رپورٹر سب کیا کرتا ہے؟ تو رپورٹنگ کرتا ہے نا. اور موبائل والا سب کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو سیلفی لے گا. سیلفی لے گا تو خود ڈوب جائے گا. کیسی سیلفی؟ ویڈیو بناتا ہے. کہیے. اور وہ والا منہ میں گھسا کے جو رپورٹنگ کرتا ہے سب, سمجھے معراج بھائی؟ منہ میں گھسا کے, تو منہ میں گھسا کے بولتا ہے بھائی صاحب آپ ڈوب رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ پگلا کہیں کا. رے اس کو بچائے گا ڈوبنے سے, بعد میں نہ پوچھ لیتا جب اوپر آ جاتا تو کہ بھائی آپ کیسے ڈوب گئے؟ ڈوبنے جا رہے تھے, پاؤں سلپ ہو گیا تھا. تو اگر آپ کی تعلیم پڑھنے کے بعد بھی آپ فوٹو کھینچ رہے ہیں, منہ میں گھسا رہے ہیں, انسان نہیں ہے آپ. ایسی تعلیم مت حاصل کیجیے. ایسی تربیت کی ضرورت نہیں میرے بھائیو. خون دینے کی ضرورت ہو, بلڈ دینے کی ضرورت ہو, آگے رہیے, سب کو دینا ہے. الحمدللہ یہاں دونوں تعلیم آپ کو مل رہی ہے الحمدللہ. اور بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیو. کچھ بھائی ایسے بھی ہیں, فری والا تو ہر چیز فری والا چاہیے. فری والی چیز کی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ ہی بتائیے؟ کوئی اہمیت نہیں فری والی چیز کی. بھائی جس اس میں اپنا پیسہ لگے تو اپنا مایا بھی لگتا ہے. جانتے ہیں مایا لگنا؟ ارے یار پیسہ لگا رہا ہوں, اتنی محنت کر رہا ہوں تو کچھ فائدہ ہوتا. لیکن جہاں فری میں مل جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. پیسہ لگائیے پیسہ. ارے 2 وقت کی روٹی کم کھائیے گا لیکن بیٹوا کو اور بیٹیا کو دونوں کو پڑھائیے گا. ایک چیز اور ہے اپنی طرف چل رہا ہے کہ بیٹیا کو تو پڑھا دے رہے ہیں, بیٹیا پڑھ لے گی, نیت کا ہے شادی اچھی جگہ ہو جائے. یہ بھی غلط ہے. انسان اچھی بن جائے, سماج کو اچھا بنا لے. اور ایک بات اور کہوں, بیٹوا کو تو پڑھاتے نہیں ہیں, بمبئی کلکتہ دلی کمانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹی کی شادی جو ایک عالمہ ہے فاضلہ ہے, کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ جاہل کے ساتھ. کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ بے نمازی کے ساتھ. کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ بے ایمان چور ڈکیت کے ساتھ. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ آج کل لوگ اپنی بیٹی دیندار کو نہیں دیتے ہیں, دنیا دار کو دیتے ہیں. میری ایک ویڈیو ہے کہ میری شادی 2050 میں ہوگی. اب دیکھیں معراج بھائی مجھ کو گھور کر دیکھ رہے ہیں, مجھے گھور کر دیکھ رہے ہیں. ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ میری شادی 2050 میں ہوگی. ابھی کتنا چل رہا ہے بھائی؟ 2022. تو آپ کو لگتا ہے کہ مولوی صاحب کی شادی 2050 میں ہوگی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو دیندار ہیں, اللہ والے ہیں, لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ وہ پیسے والے نہیں ہیں. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیسا ہے. مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 19745. جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے, پیاری نہیں ہے. آج کل لوگ دیکھنے جاتے ہیں, بیٹی دیکھنے جاتے ہیں, بہو دیکھنے جاتے ہیں, اور 100 گھر جا کر کھانا کھا کے اور کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں اور ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس کی ناک اتنی موٹی ہے, بہت ناٹی لگتی ہے. میرا بیٹا کتنا 7 فٹ کا ہے کہ 6 فٹ کا ہے؟ 6 فٹ والا ہے. ہم بولے 7 فٹ والا رہے, ہوئی بھی نہیں کرے گا. ہوگا بھی تو چپل کہاں سے لانا پڑے گا, جوتا کہاں سے لانا پڑے گا, گڑبڑی ہو جائے گی. یعنی میرا بیٹا کتنا لمبا ہے, یہ کیسی ایک دم ناٹی ہے. ایسے لوگ ہیں کہ نہیں اپنے یہاں؟ ہر گھر جا جا کے, معراج بھائی آپ میرا ساتھ دیجیے گا, دیکھیے صحیح بول رہے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں جو گھر جا جا کے چھانٹ کے آ رہے ہیں, جبکہ ماشاءاللہ وہ لڑکی پڑھی لکھی ہے, دیندار ہے, سب کچھ ہے, لیکن پیسہ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر, نہ بابو نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ. آ رہے ہیں چھاٹ رہے ہیں. پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے وہ لوگ پھنس جاتے ہیں.
उसी तरीके से लड़के के अंदर भी मसला है। सब लोगों से पूछिए, आजकल लोग तो मौलवी को भी अपनी बेटी नहीं देते हैं। अब आप लोग यहां देते कि नहीं देते पता नहीं, नहीं दे रहे हैं। क्यों? उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। मौलवी को भी लोग अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। पैसा बोलता है। क्या बोलता है? पैसा बोलता है। जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शक्ल सूरत प्यारी नहीं है, अच्छी नहीं है। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, ज़व्विजनी इब्नतक। एक अंसारी सहाबी से कहा कि आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दीजिए। सहाबी बहुत खुश हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी से शादी कर रहे हैं। आज अगर कोई मौलवी डायरेक्ट आपको बोल दे, डायरेक्ट बोले कोई मौली साहब आके, ज़व्विजनी इब्नतक, आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दीजिए, आप खुद भी पीटिएगा मौली साहब को और सब लोगों से पिटवा भी दीजिएगा। मिराज भाई सही बोला कि नहीं? सही। समाज ऐसा चल रहा है, डायरेक्ट बोले आप अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दीजिए, पीटिएगा भी और सबसे पिटवा भी दीजिएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसा कहा कि आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दीजिए, तो सहाबी ने कहा मेरी नसीब, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब घर जाके बोल रहे हैं, लेकिन कहा नहीं, मैंने इसलिए कहा है कि जुलैबीब के लिए पैगाम भेजा है कि जुलैबीब की शादी करानी है, मुझको थोड़े ना करनी है, जुलैबीब की शादी करानी। बोले अच्छा जुलैबीब, अच्छा तो मैं अभी लड़की के माँ से पूछता हूँ। ये लंबी हदीस सुना रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जब वो आदमी घर के अंदर गया, बीवी से मशवरा किया। अरबी में देख लीजिए कैसे लिखा हुआ, उर्दू में भी वैसे एक्शन है। जुलैबीब इनी, जुलैबीब इनी, जुलैबीब इनी, जुलैबीब, जुलैबीब, जुलैबीब। ज्यादा कमी औरत ही निकालती है, और औरत खुद औरत की दुश्मन है। सास से जितनी तकलीफ बहू को है, ससुर जी से उतनी तकलीफ नहीं है। मिराज भाई देखिए, हुआ एक मिराज भाई ही मेरे मूड के हिसाब के मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी तकलीफ सासू माँ से है, ससुर जी से नहीं है। आजकल किसी बहू ने नहीं कहा कि सासू माँ माँ है, इल्ला माशाअल्लाह, काश। इसलिए औरत खुद औरत की दुश्मन है। अब देखिए यहां मसला कैसे अटकेगा। जुलैबीब, नहीं, जुलैबीब से मैं शादी नहीं करूंगी अपनी बिटिया की। कहां मेरी बिटिया और कहां जुलैबीब, ना नहीं होगा। आजकल लेडीज क्या कहती है अपने घर की, शादी का पूरा इंतजाम लेडीज ही करती है अपने यहां। मर्द करते क्या? कोई बोल दे कि मर्द करते हैं, अगर अभी बोलेगा मर्द करते हैं तो गड़बड़ी हो जाएगी। शादी का पूरा इंतजाम हमारे घर की लेडीज ही करती है। कपड़े कहाँ से खरीद के लाना है, और जाती है कपड़ा खरीदने के लिए, और दुकानदार क्या कहता है, आपा आपा आपा, भाभी भाभी भाभी, आपा आपा बोल के जेब पर छापा मार देता है। अंटी 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 बोल के जेब पर घंटी मार देता है। लेकिन फिर भी आराम से और घर आके क्या बोलती है, आज तो मैंने दुकानदार ही को ठग लिया। हाँ, और अगर आप सामान की तारीफ नहीं कीजिएगा जो वो कपड़ा खरीद के लाएगी तो गड़बड़ी हो जाएगी। बार बार पूछेगी कैसा रहा, कुछ बोलिए तो जबरदस्ती बोलना पड़ता, दिल पे पत्थर रख के, बहुत अच्छा आपने मार्केट किया है। देखिए मेराज भाई बिल्कुल साथ दे रहे हैं मेरा। पूरा काम घर की लेडीज ही करती है भाई। फिर भी लेडीज कहती है हमको क्या मालूम, हमसे कभी किसी ने पूछा, हमको मालूम ही नहीं है। एक बात और बता दूं, गलत बोलूंगा तो वापस कर दीजिएगा। जो जितना गरीब है अपनी बेटी को भीख मांग मांग के उतने और देता है ताकि मालदारों के कंपटीशन में रहे, है कि नहीं। और उसकी औरत खुद बोलती है फलानमा ने इतना दिया है बेटी को और आप नहीं दीजिएगा। सूद पर पैसा लाने पर, ब्याज पर पैसा लाने पर, दान दहेज पूरा ये करने पर घर की औरत ही उभारती है।
تو جب بیٹیا پڑھے گی تب نہ آگے بڑھے گی، گھر کا ماحول تب نہ سدھرے گا جب صحیح طریقے سے ہوگا، لیکن مافیا لوگوں سے بچ کے رہیے۔ تو جلیبیب کا بھی واقعہ باقی ہے، لمبی حدیث ہے مسند احمد کی۔ اندر گھر کے اندر آواز آئی، وہ لڑکی جو ہے وہ سن رہی تھی، ماں نے تو انکار کر دیا کہ نہ 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 ہم جلیبیب سے شادی نہیں کرائیں گے۔ ابھی ایک صاحب تھے، ایک لڑکا تھا، مجھے بار بار فون کرتا تھا، مولوی صاحب میری شادی ہو ہی نہیں رہی ہے۔ کائیں نہیں ہو رہی ہے بھائی؟ اس لیے کہ میں جس کو پیغام بھیج رہا ہوں ماشاء اللہ وہ حاجی صاحب بھی ہیں، اور حاجی صاحب ہیں تو لیکن اب وہ پاجی بن گئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم پیسہ والا تو چاہیے کمانے والا۔ آپ کیسے حاجی صاحب ہیں بھائی؟ غور کرتے جائیے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، جہاں تعلیم زیادہ ہے وہاں بھی شادی بیاہ میں زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ ایسی تعلیم کا فائدہ، ایسے ایجوکیشن کا فائدہ، کچھ فائدہ ہوا؟ غور کیجیے۔ میں شادی نہیں کروں گی اپنی بیٹیا کی جلیبیب سے۔ بیٹیا کو پتا چلا کہ میری امی ایسا بول رہی ہے تو اپنی امی کو سمجھایا اور کہا اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم لوگ نہیں مانو گے؟ فَإِنَّهُ لَمْ يُضَيِّعْنِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی بھی برباد نہیں کریں گے، یہ شادی ہوگی تو ہوگی۔ اور بالآخر یہ شادی ہو گئی۔ آگے کا واقعہ سن لیجئے، یہی جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، احد کا میدان ہے، جنگ میں گئے ہوئے ہیں، شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 مشرکین کو مارتے ہیں اور 7 نے مل کر ان کو مار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ کسی کو گم پاتے ہو؟ کوئی مل رہے کہ نہیں مل رہے ہیں؟ کیونکہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِنْ أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، میں تو جلیبیب کو ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں ہے جلیبیب؟ پتا چلا یہ جلیبیب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا، اور یہ دونوں بازو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہاتھ جلیبیب کے لیے کھٹیا بن گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا لاش کو ایسے ہی اور اپنے گود میں رکھا اور کہا جلیبیب مجھ سے ہے میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے میں جلیبیب سے ہوں۔ اتنی تعریف کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیے رہے، کھٹیا بنائے رکھا اپنے دونوں ہاتھ کو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان کی لاش کے لیے۔ قبر کھودی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں رکھا۔ آگے سن لیجئے، آج کل جو لوگ اپنے مولوی صاحب کا مشورہ نہیں مانتے ہیں، کتنے لوگ نہیں مانتے؟ بہت ہوشیار بنتے، پہلی بات تو مولوی صاحب ہی کو نہیں مانتے، مولوی صاحب ہی کو نہیں مانتے، مولوی صاحب کا مشورہ نہیں مانتے، اور اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ پھر جب گاڑی پھنستی ہے تو مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، طلاق جب ہو گیا تب آتے، رے نکاح کے وقت کہے نہیں آیا، نکاح کے وقت کہے نہیں آیا، طلاق کے بعد کہے آ رہا ہے؟ تو نکاح میں تو پوچھا ہی نہیں مولوی صاحب کو، تو طلاق کے وقت آ رہا ہے۔ مولوی صاحب دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ عورت کے لیے جن کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، دعا کر اللہم صب علی الخیر صبا وجعل عیشہا قدا قدا ولا تجعل عیشہا قدا قدا، اے اللہ ان پر بھلائی کے دروازے کھول دے، ان کی زندگی کو اچھی بنا دے، جتنی بھی تکلیف والی چیزیں سب کو ختم کر دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ایسا ہوا کہ وہی جلیبیب کی بیوہ پورے مدینہ کے اندر بیوہ عورتوں میں سب سے مالدار عورت تھی۔ دیکھا آپ نے، دیکھا آپ نے، یہ ہے اپنے اماموں کے ساتھ رہنے کا فائدہ، اپنے مولوی صاحب کے ساتھ رہنے کا فائدہ، مولوی صاحب کے مشورے کو ماننے کا فائدہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے علماء سے جڑ کے رہیے۔